طے بنتا تھا۔ جب آپ حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے بیٹھ، پہلے آپ آرام فرماتے ہیں، اب بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کی کاشانہ مبارک میں نظر دوڑی، کیا دیکھتا ہوں؟ ایک حضرت جی بکری دی کھال نمکی ہے، اس کھال کو صاف کرنے کا مسالہ پڑا ہے اور تھوڑے سے جو پڑے ہیں۔ فرماتے ہیں بظاہر اللہ کے نبی کا کل خزانہ تھا، بظاہر نبی پاک علیہ السلام کی کل جائیداد تھوڑے سے جو بکری دی کھال اور کھال صاف کرنے کا مسالہ، کس کے لیے؟ امت کے لیے، تاکہ کل کم از کم میری امت اس کے لیے، اگر آپ چاہتے تو پہاڑ سونے کے ہو کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے تاکہ میری امت نہ کرے، لیکن امت نے کہا۔ حضرت عمر رو پڑے، پوچھا خطاب کے بیٹے تم رو رہے ہو؟ اس کی مبوط دیکھے جس میں مبارک پہ کھجور کی چٹائی کی سختی کے نشان موجود ہے، پشتے اندر ایک بکری دی کھال صاف کرنے کا مسالہ، تھوڑے سے جو یہ آپ کا کل جائیداد ہے، بظاہر کل خزانہ ہے۔ اور وہ کیسر و کسرا جو مانتے ہی نہیں رب اور رب کے رسول، وہ عیش و عشرت میں، باغات میں، محلات میں اپنی زندگی گزار رہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ ان کے لیے صرف دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ اتھے کرنا تھا سارا کچھ، اتھے تو جس حال میں مالک رکھے، اگر دیا ہے تو کھاؤ بھی، بانٹو، خود بھی صبر کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی صبر کی طرح اتھے جا کے۔ اب بچے ہیں جی چھوٹے، بڑی ضد کرتے ہیں جی پارک لے کے جائیں، ظاہر اسکولوں میں جاتے ہیں، وہ بچے بتاتے ہیں آج ہم فلاں جگہ گئے فلاں، اب جائے میرا تو پتر پارک جانا بنتا ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں اس طرح کی کہ میرے جیسا بندہ بن جائے، نہیں لے کے جاتا۔ اور یہ نہیں کہ میں لے کے بھی نہیں کہیں جاتا ہوں، لیکن شاید نکل جاتا ہوں، لیکن وہ ہر ہفتے جناب پھڑا پڑا ہوتا ہے، وہ ہمارے فرینڈز ادھر گئے، ہمارے دوست ادھر گئے، تو میں پھر ان کو یہی کہتا ہوں میں پتر صبر کر لو، جنت میں جا کے پھر لیں گے۔ اب بڑے کام پتر اس نظریے پہ نکلو، کوئی نہیں ایتھے نہیں تو اتھے سے۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں اسپیشل نوجوانوں کے لیے کہ باقی تو جو ہوگا سو ہوگا، جو جنت میں، جو دنیا میں جی بیوی ہوگی نا، ہماری بیویاں ہیں جو، کوئی بھی جو جنتی مرد ہوگا جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی، دونوں کو جنت کا آرڈر ہو گیا ادھر جی، کرم ہو گیا ادھر، تو ظاہر ہے جیسے ادھر جی دلہن جب دی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کو پورا تیار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر جنت کی بھی تیاری ہوگی ادھر، وہ کیسی ہوگی، کس طرح ہوگی، یہ اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن لکھا ہے کہ جو جنتی مرد ہوگا جو دنیا میں اس کی بیوی ہوگی، جب جنت میں اس کو اس کے حوالے کیا جائے گا، جنت کے طریقے پہ اس کی تیاری کر کے اس کو سجا کے، تو لکھا ہے اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہوگا کہ بندہ حیران ہو کر 40 سال تک اس کو دیکھتا ہی رہے گا، یہ میری بیوی ہے۔ 40 سال تک، میری عمر ابھی 40 نہیں ہوئی ہے، میں ویسے آپ کو کہہ رہا ہوں اتنا طویل عرصہ ہے 40 سال، کہ بندہ صرف حیران ہو کے نا صرف 40 سال اس کو دیکھتا ہی رہے گا، یہ میری بیوی ہے، اتنی حسنی، اتنا حسن۔ ظاہر ہے جی جو حوریں ہوں گی وہ ان کی سردار ہوگی، ساڑیاں بڑیاں پوچھتی ہیں جو حوراں ہوں گی دہی کتنے ہوں گی، یہ سردار ہوں گی ان کی، وہ جو حوریں ہوں گی وہ ان کی باندیاں ہوں گی، وہ ان کی نوکرانیاں ہوں گی۔ اور اگر اب وہ جو باندیاں ہیں جو نوکرانیاں ہوں گی ان کی، اور اگر ان کے حسن کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف جھانک ہی دے
جیسے ہم بھی دروازہ تھوڑا سا کھول کے دیکھتے ہیں باہر، صرف جنت کا دروازہ، پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف تھوڑا سا دیکھ ہی لے باہر، محبوب فرماتے ہیں اس کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکا پڑ جائے گا۔ لیکن اقبال نے کہا نا تم میں سے کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں۔ کون ہے حوروں کا چاہ؟ وہ جو حوروں کا چاہنے والا ہو سوتا پھر نہ فجر نہ زور نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، پھر تیرے لیے حور نہیں، تیرے لیے حوریں ہیں۔ تیرے کام ہی نہیں حوروں والے، تیرے لیے حوریں ہیں، حوریں۔ ہاں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ فرشتے جو بے نماز کی قبر میں اس کو بطور سزا اس پہ مسلط کیے جائیں گے، ان کے ہاتھ میں گرز ہوں گے بڑے بڑے، وہ دیکھا نا، دیکھتے پہلوانوں کی تصویریں لگی ہیں تو ان کے ہاتھ میں وہ گرز ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے مارنے کے لیے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے، وہ کانوں سے بہرے ہوں گے، کتنے سٹ بجی ان کو نہیں نظر آئے گا۔ چوٹ لگنے سے آپ آگے سے کتنا تڑفیں گے، کتنا چلائیں گے، کتنا چیخیں گے، ان کو سنائی نہیں دے گا، آنکھوں سے اندھے ہوں گے، کانوں سے بہرے ہوں گے۔ ہاں بھائی بنتا بھی، ہم نہیں بہرے بنے ہوئے، حی علی الصلاۃ کی صدا سن کے جاتے ہیں مسجد میں ہم۔ اب کہیں گے نا یہ تو زیادتی ہے، دیکھو کیا نہیں زیادتی ہے، تو نے نہیں کی زیادتیاں، ویلا مشٹنڈا موٹا چوٹا پھٹیا، کوئی کام نہیں، کام ہو پھر بھی پڑھنی چاہیے دل، روک اپنے کام کو، کیونکہ یوس کا حکم ہے۔ تو بھی تو بنا ہوا تھا نا، قرآن میں اللہ کہہ رہی ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سنتے نہیں، اولئک کالانعام، جانور ہیں یہ، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ برے۔ ادھر ادھر تھا سارا کچھ ہی آگے، جو ہم ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو کھیتی اتنے لانا ہے، پھر وڈاں گے اور پھر جنت میں جا کے اس کا پھل کھائیں گے۔ اس لیے تو اقبال نے کہا نہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، ایک ہی کر بیٹھا ہے، ایک ہی کیتا ہی کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ اللہ صوفی خورشید صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے، کتنا بڑا نام تھا ساگا، کتنے دے ساگا، کتنا بڑا نام، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، کتنے دے جناب سیالکوٹ ساگا ساگا ہوتی تھی، وہ جا رہی ساگا کی گاڑی، وہ جا رہی ساگا کی گاڑی، وہ جا رہی ساگا کی گاڑی، پسرور روڈ پہ جناب گوکی، جناب چینا چوک، جناب سبلائن چوک، جناب ساگا ساگا ساگا، دیکھتے ہیں باز پھر نہیں آئیں گے، کہ آج تک کوئی کچھ بھی نہیں لے کے گیا، بڑے بڑے نام، زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ لیکن حضرت جی جس نے پریت لائی نہ ذات ان کا نام اج بھی ہے، ان کا نام آج بھی ہے، جس نے ہمارا کیوں داتا صاحب سے پیار ہے، بزنس مین تھے داتا صاحب کو، کوئی انجینئر تھے داتا صاحب، کوئی ڈاکٹر تھے داتا صاحب، ہمارا صرف ان سے پیار اس لیے وہ اللہ والے تھے، ہمارے پیار کی اور کوئی وجہ نہیں، ہمیں کیوں پیار ہے بابا صاحب سے، وہ اللہ والے تھے، اللہ نے دلوں میں پیار ڈال دیا۔ جدر جی دنیا دار دی قبر بھی اینجی ہوئے تھے، اللہ والے دی اینجی ہوئے، پھر مزہ تو نہیں نا گیم دا آیا، بتایا تو جائے گا نا، وہ ہے دنیا دار، وہ دیکھ میرا مقرب ہے، بتایا تو جائے، نہیں کچھ احباب کو سمجھ آ رہی بات کی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اور کچھ ہم بھی واقعتاً حد سے بڑے ہوئے ہیں، جو چیزیں صرف اللہ کی نہیں ہم مزارات پہ کر رہے ہیں جا کے،
اسی ہمارے بزرگ نے یہ نہیں کہا تھا جو تم مزاروں پہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا صرف پیار اس لیے، پھر وہ دیتا ہے، نہیں نام مٹنے دیتا، کوئی جتنا مرضی مٹائے نہیں مٹنے دیتا ہے، وہ دلوں میں زندہ رکھتا ہے، وہ دلوں میں نام زندہ رکھتا ہے۔ میرا بندہ، اس نے وفا کی ہم سے، سارے سوتے تھے یہ جاگتا تھا، لوگ کھاتے ہوئے کوئی حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، اس نے حلال بھی چھوڑ دیا۔ ہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کئی سال ہو گئے میرا جی انجیر کھانے کو چاہ رہا تھا، عین حلال ہے۔ قرآن میں اللہ والتین، پوری سورت ہے انجیر کے نام پہ، والتین۔ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر کوئی جنت کا پھل زمین پہ آ سکتا ہے تو وہ انجیر ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں حضرت رسیاں تو نمکین دی رسیوں پہ، یہ اکثر خان بھائی بھی جو ہمارے ہیں وہ انہوں نے بھی رکھی ہوتی ہے، دکانوں پہ آپ دیکھیں وہ لٹک رہی ہوتی ہے، انجیر۔ فرماتے کئی سالوں سے میرا دل کر رہا تھا انجیر کھانے کو، لیکن میں اپنے دل سے لڑ رہا تھا، نہیں کھانی ہے۔ کتنے بڑے لوگ، دیکھو نا، پھر اللہ کیا جنید کا نام مٹنے دے گا؟ اس نے صرف اس کے لیے حلال بھی چھوڑ دیا، حرام کا تو تصور نہیں، حلال سے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ شاید آپ میں سے کوئی بیٹھا بندہ سوچے بھائی کیوں انجیر چھوڑ دی، جائز ہے کھانی؟ نہیں، انہوں نے اپنے نفس پہ اتنی سختی اس لیے کی، نفس پہ حلال کا دروازہ بھی بند کر دیا تاکہ نفس حرام کا سوچے ہی نہ، اس کو پتا ہو بھائی حلال نہیں دیتا یہ کھانے کو تو حرام کدھر سے آ گیا۔ آپ میں سے کوئی بیٹھا بندہ سوچ سکتا ہے نا بھائی میں کیوں چھوڑی انجیر، کدھر لکھا کہ انجیر نہ کھاؤ؟ اس لیے حضرت انہوں نے حلال پہ بھی ہاتھ کھینچ لیا تاکہ نفس حضرت جی حرام کا سوچے نہ کبھی، اس کو پتا ہو حلال مار مار کے ملتا ہے تو حرام کا کدھر سے آ گیا حضرت۔